گزشتہ دنوں سویڈن کے ملک میں وہاں کی ایک دائیں بازو کی جماعت کے ایک سربراہ نے، جو کہ انتہا پسند افراد ہیں، قرآن حکیم کی بے حرمتی کا مکروہ فعل انجام دیا ہے۔ اور آپ اور ہم واقف ہیں کہ باقاعدہ ریاستی ادارے کی پولیس کی سرپرستی میں اور حفاظت میں یہ کام ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی نیچ حرکتیں اور اس طرح کے مکروہ افعال وہی لوگ انجام دیتے ہیں جو انسانیت سے بھی گر چکے ہوں، اور یقیناً جنہوں نے خود اپنے لیے کل ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کر لیا ہو۔ ان کی ان حرکتوں سے قرآن حکیم کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ لا قرآن حکیم کو معاذ اللہ مٹانے کی کوششیں کی جائیں، اس کی بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی جائیں، قرآن حکیم کے ایک حرف یا ایک نقطے میں بھی کمی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ، اور نہ اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر مراد قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب کائنات نے خود اس قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اس طرح کی نیچ حرکتوں سے اور بے حرمتی کے ان افعال سے نہ قرآن حکیم کی حفاظت میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہ قرآن حکیم کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مغرب کا وہ معاشرہ، مغرب کے وہ لوگ، مغرب کے وہ افراد جو دنیا کو رواداری کا، دنیا کو تحمل کا، اور دنیا کو انٹرفیتھ ڈائلاگ کا، اور دنیا کو جو ہے وہ فریڈم اور نہ جانے کیسے کیسے خوبصورت نعروں میں درس دیتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، احترام کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ دینے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ 2 ارب مسلمان کم و بیش جو قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری کلام مانتے ہیں، اور ان کی اس مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کا معاملہ، یہ کون سی رواداری ہے؟ یہ کون سا انسانیت کا درس ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے ان کی جو ڈویلٹی ہے، ان کا جو منافقانہ طرز عمل ہے، ان کا جو دو رخا پن ہے، اور ان کا جو مکروہ چہرہ ہے، وہ یقیناً دنیا کے سامنے کھل کر آتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم بھی اپنے ان لوگوں کو جو مغرب کے پروردہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں یا مغرب کے دل دادا ہوا کرتے ہیں، ہمارے بعض سیکولر طبقات اور سول سوسائٹی کے فورم سے نعرے لگانے والے، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس طرح کی نیچ حرکت اور اس طرح کی بے حرمتی کے افعال کرنے والوں کے بارے میں ان کے بھی کوئی جذبات، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو سول سوسائٹی کے نام پر اور اپنے آپ کو کبھی کبھی لبرل اور سیکولر بھی کہہ دیا کرتے ہیں، ذرا وہ بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ البتہ اصل بات کیا ہے؟ یہ وہ مغرب کا گھناؤنا چہرہ ہے جو اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس پر کچھ بیانات دے دینا اور کچھ آواز بلند کر لینا یہی کافی ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ بیانات بھی آنے چاہیے مسلمانوں کی طرف سے، خواہ وہ ممبر سے آئیں اور وہ افراد کی طرف سے آئیں، اور بالخصوص حکمرانوں کی طرف سے آئیں، اور حکمرانوں کی طرف سے بھی بلند آواز آنی چاہیے، مگر یقیناً یہ بات کافی نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، یہ پے در پے کبھی ناموس رسالت کا معاملہ، کبھی ناموس قرآن و حرمت قرآن کا معاملہ، یہ پے در پے مستقل واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج امت کو سوچنا چاہیے کہ یہ آج ذلت اور رسوائی نہیں ہو رہی اس امت کی، کہ وہ امت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور کچھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر اللہ کے دین کے احکامات کی خلاف ورزی تو ہم کر ہی رہے ہیں، کہیں نمازوں کا ضائع کرنا، کہیں زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا، کہیں ناپ تول میں کمی کرنا، کہیں حرام کا مال کمانا، کہیں سود خوری کے دھندے میں ملوث ہونا، کہیں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، وغیرہ وغیرہ۔ انفرادی سطح پر بھی اللہ کے دین سے دوری، اور اجتماعی سطح پر ہم کوئی ایک مملکت دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرے کہ یہ اللہ کا دین اور یہ اللہ کا عادلانہ نظام ہے۔ آج ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نظام خلافت جب قائم ہوتا ہے، جب اللہ کو مان کر اللہ کی مانی جاتی ہے اور امت ایک مرکزیت پر ہوتی ہے، تو پھر اس نظام خلافت کی موجودگی میں فقط بیانات نہیں آتے، فقط
احتجاج نہیں ہوتا اس وقت اقدام کیا جاتا ہے. مگر آج کیا کہیں، اس نظام خلافت سے دوری، اور اللہ کی زمین پر کوئی ایک مملکت ہم نہیں دکھا سکتے مسلمانوں کی جہاں اللہ کا دین قائم ہو، اس سے کمتر پر اللہ کی مدد نہیں آتی. آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. غلبہ دین کی جد و جہد اور نظام خلافت کا قیام، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. جب یہ کام ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور پھر صرف بیانات نہیں ہوں گے، پھر صرف احتجاج نہیں ہوگا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی ہوگی، اور ان بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف عملاً اقدام بھی کیا جائے گا. اللہ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com